الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. کیسے ہیں قبلہ شاہ صاحب؟ جی میرے اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں اللہ کے احسان سے بالکل قبلہ آج میری درخواست تھی کہ آج یہ ملکی حالات جو چل رہے ہیں آج کل، سیاسی ماحول گرم ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، پھر اس سے بارے میں رکھے کہ بس سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس سے بارے مہنگائی عروج پر ہے، تو اس سے بارے میرا خیال تھی آج کوئی ناظرین کو بتائیے آپ. سب سے پہلے تو میں ناظرین سے درخواست گزار ہوں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی آواز ہیں، ہم اس ملک کی آواز ہیں، ہم غریب کی آواز ہیں، ہم اس ملک کی سلامتی کی آواز ہیں. ہم فرقہ واریت اور سیاسی فرقہ واریت ہر دو کو اس ملک کی تباہی کا اور بربادی کا سبب سمجھتے ہیں. ہم ان دونوں سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مذہبی فرقہ واریت بھی اس ملک کے لیے تباہ کن ہے اور سیاسی فرقہ واریت و انتشار بھی اس ملک کے لیے تباہ کن ہے. ناظرین، میں قبلہ استاذ القرہ محترم قبلہ قاری مقبول احمد صاحب چشتی مجددی قادری زیدہ مجدہ تعالیٰ کے سوال کے جواب کی طرف اگر قرآن میں جاتا ہوں تو آج ہم جس لاشعوری اور بے شعوری میں جس دل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس کا فیصلہ بہت پہلے اللہ نے قرآن میں کر دیا. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور حال ہی نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود شعور آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آج ہم اپنی حالت کو بدلنے کے شعور سے بالکل ناظری تہے دست ہو چکے ہیں، ہم خالی ہاتھ ہو چکے ہیں. ہمیں اس سے کوئی سروکار نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یقیناً مجھے نہ تو عمران خان صاحب سے اختلاف ہے، نہ مجھے میاں محمد شہباز شریف سے اختلاف ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ہی برسر اقتدار آنا ہے. میں نے اور آپ نے برسر اقتدار نہیں آنا. ہم تو صرف شطرنج کے مورے ہیں جو ان کو گھوڑے بنا کر اقتدار کے میدان میں لے آتے ہیں اور اقتدار کی کرسی پر ان کو بٹھاتے ہیں. اب اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ملک اس وقت بڑی تیزی سے زبوں حالی کی طرف جا رہا ہے. آپ کی سٹاک مارکیٹ تباہ ہو گئی ہے. ڈالر اس وقت آپ کا کہاں ضیاء الحق مرحوم کے دور میں یہ 11 روپے سے 23 روپے تک رکا تھا، اور اسی طرح آگے جا کر پرویز مشرف کے دور میں یہ ڈالر 60 سے 70 روپے تک تھا. آج سیاسی اور جمہوری نظام نے ڈالر کو اتنی بے لگام صورت دے رکھی ہے کہ آج 240 تک ڈالر پہنچ چکا ہے. آپ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے؟ ناظرین یہ ہمیں نہیں بتاتے، کیونکہ اگر یہ بتائیں تو ان کو ڈر ہے کہ ہم لوگ ان کے گھروں کو آگ نہ لگا دیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر تباہی اور بربادی کا یہ سامان کیا ہے. آپ نے نہ کردہ گناہ کی سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو رہے. جو آپ نے قرضہ لیا، جس قرضے میں کمیشن کی صورت میں اور اس کی ککس بیک کی صورت میں اربوں روپوں کا اگر قرضہ آیا ہے تو آدھو آدھ وہ قرضہ تو سیاستدان اور حکمران اور ٹھیکیدار بدنیتی اور بدتینتی سے کھا گئے، اور آدھے کا کچھ حصہ جو عوام کو میسر آیا وہ بھی صحیح معنوں میں نہ کسی کالج پہ، نہ کسی یونیورسٹی پہ، نہ کسی ہاسپٹل پہ، وہ سڑکوں کی صورت میں طے ہو گیا. اور آج وہ قرضہ اربوں روپوں کی ہزاروں ارب روپے ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے ڈالر کی ہم پیمنٹ کرتے ہیں. ہم پاکستانی کرنسی نہیں دیتے. ہم آئی ایم ایف کو پاکستانی کرنسی نہیں دیتے کہ ہم نے اتنے ارب روپے لیا تھا تو یہ لے لیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 1 ارب ڈالر دیا تھا، آج ہمیں 1 ارب ڈالر دو. اگر آج ہم نے ڈالر لیا تھا ان سے اس وقت جب ڈالر کی قیمت 159 روپے تھی، آج ڈالر کی قیمت چلی گئی ہے 230 سے 240 کے راؤنڈ اباؤٹ. تو اب اگر آج ہم ان کو ڈالر واپس کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے ارب روپیہ بے گناہ ہم پر ڈالر کی وجہ سے آ پڑا، جو نہ ہم نے خورد و نوش کے لیے لیا، نہ ہم نے اپنے نقل و حمل کے لیے لیا، نہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے لیا، نہ ہم نے اپنی کسی صنعت اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے لیا، بلکہ لیا ہی کو نہیں. اور ڈالر کے اپ ہونے کی وجہ سے ہم پر
ہزاروں ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے. یہ ملک تباہی اور بربادی کی طرف سیاسی انتشار لے کر جا رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر محترم قبلہ قاری مقبول صاحب زید مجدہ تعالیٰ کی معیت سے اپنے سیاستدانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کل تک تم علماء کو تانا دیتے تھے کہ مذہبی فرقہ واریت اس ملک کو نقصان دے رہی ہے. آج سیاسی انتشار، سیاسی فرقہ واریت اس ملک کو تباہی اور بربادی کے دھانے پر لے آئی ہے. اور اب بھی صورتحال یہ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نے پنجاب کی حکومت چھوڑنی نہیں، اور حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں ہم نے حکومت دینی نہیں. اب جس کو جو حق ہے وہ نہیں دیں گے. جیسے پہلے محترم عمران خان صاحب نے حتی المقدور کوشش کی کہ ہم نے ہر صورت میں اپنے اقتدار کا دفاع کرنا ہے، چاہے جائز کریں چاہے ناجائز کریں. اور یہی کیفیت اب نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اقتدار لینا ہے، چاہے جائز راستے سے ملے چاہے ناجائز راستے سے. اب حصول اقتدار کی دھینگا مشتی رسا کشی میں سمجھتا ہوں ہمارے کرم فرما، ہمارے مہربان، قابل صد احترام ہمارے سیاستدان اس ملک کے مستقبل کو بھول چکے ہیں کہ ڈالر کی اس اڑان سے ملک کے اوپر کتنا بڑا قرض بڑھ گیا. اس بات کو بھول چکے ہیں کہ یہ تو ان کے تو اثاثے، ان کے سب کچھ اربوں کھربوں روپوں کی صورت میں باہر پڑے ہوئے، یہ چلے جائیں گے. ناظرین، آ جا کر کسی غیر کی غلامی کا پٹا عوام اور غریب عوام کے گلے میں پڑنا ہے. غلامی کی سزا اور غلامی کی موت غریب کو ملنی ہے. امیروں کو کیا ہے، سیاستدانوں کو کیا ہے جنہوں نے اس ملک کو، یہ بدقسمتی سے قاری صاحب ہمارا واحد ملک ہے جہاں اوورسیز کروڑوں اربوں روپے باہر سے روپیہ اکٹھا کر کے بھیجتے ہیں پاکستان میں، ان کو ووٹ کا حق نہیں. اور جو کروڑوں اربوں روپے لوٹ کر باہر لے کے جا رہے ہیں ان کو ملک کے اندر اقتدار کا حق ہے. وہ کرسی پر براجمان ہے، وہ مالک بنے بیٹھے ہیں، اس ملک کو لوٹ کر اس کا سرمایہ باہر بھیج رہے ہیں. اور جو باہر سے خون پسینہ ایک کر کے ملک میں بھیج رہے ہیں. آج چودھری محمد سرور صاحب نے بھی پوری دنیا کے میڈیا کے توسط سے پاکستان کے سیاستدانوں سے اپیل کی ہے کہ خدا کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے حق کو تسلیم کرو. وہ اس پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. وہ اربوں ڈالر کما کر روپیہ اکٹھا کر کے اس پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق نہیں، اور جنہوں نے اربوں روپے لوٹ کر باہر بھیج دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار پر ہمارے سوا کسی کا حق نہیں. یہ الٹی گنگا بہہ رہی. میں آخر میں درخواست گزار ہوں سیاستدانوں سے، خدا رسول کا واسطہ ہے اس ملک کی بقا سوچئے. اقتدار آنی جانی چیز ہے، ملک ہوگا تو اقتدار کی سنگھاسن پر آپ بیٹھیں گے. آپ پاک فوج پہ پے در پے حملہ آور ہے. یہ واحد ایسا موقع ہے کہ فوج کو ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں اور انڈیا میں بغلیں بج رہی ہیں. فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اسرائیل خوش ہو رہا ہے. فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں، عالمی سامراج مبصر بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم جو کچھ پاکستان کے لیے نہیں کر سکے تھے اس کو تباہ کرنے میں اس ملک کے سیاستدانوں نے حصول اقتدار کے لیے ساری اخلاقی حدیں پامال کر دی ہیں. دیکھیے باجوہ صاحب آج ہیں کل نہیں ہوں گے. آپ باجوہ صاحب کو نہ دیکھیں، آپ اپنے ملک کو دیکھیں. ملک کا اگر دفاع کمزور ہوتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ بھی اس ملک کو نہیں بچائے گا. وہ کہے گا میں اس خدا نے خود کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا شعور نہ ہو. اگر ہمیں خود اپنے وطن کی بقا کا احساس نہ ہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمیں محفوظ وطن دے گا. نہیں تم بڑے اچھے ہو، تم جو مرضی کرتے رہو، تم اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں کاٹتے رہو، میں پھر بھی تمہارے ملک کا پہرا دوں گا. پہرا اس نے دینے کے لیے ہمیں دفاع دیا ہے. ہمیں اپنے دفاع کو نہ کمزور نہ کریں، خدا کے لیے کمزور نہ کریں. باجوہ صاحب کو آپ گالی نہیں دے رہے، آپ آرمی چیف کو دے رہے ہیں. آرمی چیف کو نہیں، آپ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. اور فوج ہی وہ ہے جس نے آج تک اس ملک کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے اس ہندو کو اس ملک کے اندر میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھنے دیا، جو بہت عرصہ پہلے سے آپ کو تباہ اور برباد کرنے کی ناپاک منصوبہ بندیاں کر رہا ہے. آخر میں قبلہ قاری صاحب میری دعا ہے اللہ اس ملک کو سیاسی انتشار سے، سیاسی فرقہ واریت سے اللہ اس ملک کو محفوظ فرمائے. آمین. میں آخر میں میاں شہباز شریف سے، عمران خان صاحب سے، چودھری شجاعت سے، چودھری پرویز الہی صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، محترم
صدر زرداری صاحب سے میں ملتمس ہوں خدا کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ. یہ سیاسی فرقہ واریت اس ملک کے لیے زہر قاتل ثابت نہ ہو جائے گی. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. آخر میں میرا نعرہ پاک فوج زندہ زندہ باد. ہم سب کا، سارے ملک کا، ساری قوم کا نعرہ ہے کہ فوج، پاک فوج زندہ باد. آج بھی دیکھیے کتنے بچے شہید ہوئے ہیں. وہ کس کے لیے شہید ہوتے ہیں؟ وہ سرحدوں پر کیوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں اور چھاتیوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں، ہماری بہنیں محفوظ رہیں، ہماری مائیں محفوظ رہیں دہشت گردوں سے، ہندوؤں سے، ملک دشمنوں سے. اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو پھر فلسطین کی اس مظلوم خاتون کو ضرور دیکھو جو تمہاری ٹی وی اسکرین پر کہیں نہ کہیں یہودی گنڈوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہے. خدا نخواستہ ایسا ہوا تو کشمیر کی اس مظلوم عورت کو ضرور دیکھو جو آئے روز ہندو گنڈوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہے. پھر نہ تمہاری ماں کو بچا سکے گا، نہ بہن کو بچا سکے گا، نہ بیٹی کو بچا سکے گا، نہ بیوی کو بچا سکے گا. یہ میری آپ کی غیرتیں ہیں اور ان کی پہرے دار فوج ہے. اللہ اس کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد.